اب یہ ایک مختلف دور ہے. اس میں تبدیلی لانے کے دو طریقے معروف ہیں. ایک طریقہ ہے جو اب ہمارے سر پہ کھڑا ہے، الیکشن شریف. اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جو ہمارے بعض سیاسی رہنماؤں نے اس کی کھسیانی بلی والی کوشش بھی کی ہے، یعنی دھرنے دینا، ایجیٹیشن کرنا، پکٹنگ کرنا، حکومت کے نظام کو فیل کر دینا. میں اب ان دونوں طریقوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ جو نظام کو تبدیل کرنے کا طریقہ سمجھا گیا نا، الیکشن، یہ نظام اس سے تبدیل نہیں ہوتا، حکومت تبدیل ہوتی ہے. اس سے نظام نہیں بدلتا، اس سے صرف حکومت بدلتی ہے. اور جب حکومت بدل جاتی ہے، اب دیکھیے نظام کی پیچیدگی سمجھیے. ایک نئی پارٹی مثلا ابھی پی ٹی آئی جیت کے آئے گی تو کہاں پہ آئے گی؟ قومی اسمبلی میں آئے گی. سینٹ میں کون ہے؟ نون لیگ اور پیپل پارٹی ہے. یہ قانون جو بھی بل پاس کریں گے اکثریت کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں کریں گے. سینٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ سابقہ بیٹھے ہوئے ہیں. چھٹی، وہ ادھر یا تو پینڈنگ ہو جائے گا یا ریجیکٹ ہو جائے گا، پاس ہی نہیں ہوگا. 2 سال کے بعد ان کو موقع ملے گا کہ یہ اپنے سینیٹر لے کے آئیں. 2 سال میں یہ عوام میں بدنام ہو چکے ہوں گے. تو جو کام انہوں نے دھرنے دے کے کیا تھا وہ کام اب اسٹیبلشمنٹ کسی اور سے دھرنے دلوا کے کروا لے گی اور آپ کی چھٹی. یہی تو 70 سال سے ہوتا ہے، یہی ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے. نظام نہیں بدل سکتا. یہ تو میں نے پاکستان کی سٹوری سنائی ہے. اب میں آپ کو 1-2 مثالیں اور دے دوں. الجزائر میں اسلامک فرنٹ الجزائر میں 86% ووٹیں لے کے آ گیا. ان کو حکومت ہی نہیں دی گئی، مارشل لا لگ گیا. مصر کی مثال تو تازہ ترین ہے. مرسی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے؟ جیل میں. وزیر اعظم تھا، صدر جمہوری رستے سے آیا تھا، الیکشن پروسیس سے آیا، لیکن جب اس نے کچھ اصلاحات کرنے کی کوشش کی وہاں بھی دھرنے ہوئے اور نتیجے میں مرسی صاحب اندر ہیں. سی سی صاحب آ کے بیٹھ گئے. وہاں کہا بھئی ہم آپ کی اصلاح کریں گے، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر الیکشن کروا دیں. تو الیکشن کے ذریعے سے یہ چینج لانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہاتھ بدلنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ چہرے بدلنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو کسی ملک کے اندر ہوتا ہے اس کی یہ میوزیکل چیئر گیم ہے. یہ باری میری، اگلی باری تیری. اور اگر لوگ بور ہونے لگیں تو تیسرا کھلاڑی شامل کر لیا جاتا ہے، کچھ دن وہ نچواتا ہے، اور یہ کھیل اسی طرح چل رہا ہے. یہ ویشیس سرکل ہے جو چل رہا ہے. اسی لیے اقبال نے اس وقت سمجھ کے کہہ دیا تھا، الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے یہ انڈے ہیں گندے. تو اس کی حقیقت تو یہ ہے. اچھا، بلکہ ایک اور جو اس پوری سیاست میں جو کھیل کھیلا جاتا ہے اس پر بھی 2 شعروں میں اقبال نے ایک تبصرہ کیا ہے. عنوان ہے سیاست کا جو کھیل ہے. اس میں کہتے ہیں، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ. بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. جس نے کل وزیر اعظم بننا ہے یا جس کے لیے ساری لاڈلے کے لیے جو کچھ بھی پلان ہو رہا ہے، پتہ انہوں بھی ککھ نہیں کہ وہ دے نال کل ہونا کیے. کس کھیل کے لیے اسے چنا گیا یہ اس کو بھی نہیں معلوم. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ ٹرمپ کو بھی نہیں معلوم، یہ مودی کو بھی نہیں معلوم. اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ. بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. تو جو بھی شاطر ہے وہ شیطان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی ہے اس کا ارادہ تو اس کی فرضی کو بھی نہیں مانتا. اور اس پورے کھیل کا جو ایک خلاصہ بیان کیا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر دین و ایمان کا کیسے جنازہ نکلتا ہے. وہ جب شیطان کان پکڑ کے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ سے فریاد کرتا ہے، اقبال کرواتا ہے اس سے فریاد. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست. اللہ سے کہہ رہا ہے شیطان ہاتھ جوڑ کر، اے اللہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب تے افلاک.
میرا کام جس طرح یہ کرتے ہیں میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، اب میرا کیا کام ہے یہاں؟ تو یہ تو سارا کھیل یہ، اس سے کوئی نظام نہیں بدلنے والا۔ نظام اب اگر بدلے گا وہ اس کانفلکٹ سے، لیکن کانفلکٹ کون سا؟ کہ جب آپ قربانی دینے کے لیے سڑکوں پر آئیں، ہے یہ قتال ہے لیکن یک طرفہ ہے، گولیاں کھائیں گے، آپ لاٹھیاں جھیلیں گے، آنسو گیس کے شل چلیں، آپ منتشر نہ ہوں۔ یہ جو عوامی تحریک ہوتی ہے نا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ساری دنیا سے لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کر لیں۔ آپ نے انتظامیہ کو سٹریچ کرنا ہوتا ہے، کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی، اور نظام کو بلاک کیسے کرنا ہوتا ہے؟ دفعہ 144 لگائیں۔ آپ نے اتنی گرفتاریاں دے دی کہ اس کے نتیجے میں جیلوں میں جگہ نہیں رہی۔ نظام بلاک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بدماشی سے بلاک کرنا ہے، نظام بلاک ہونے کا مطلب یہ کہ اسے حکومت کے لیے ناقابل عمل بنا دینا ہے وہ کام کرنا۔ ان کے پاس اگر 1,00,000 آدمی کو جیل میں رکھنے کی گنجائش ہے، قانون کی خلاف ورزی 5,00,000 آدمی نے کر دی، کہاں رکھیں گے؟ عوام آپ کے ساتھ اس طرح ہو کہ بالفرض یہ طے ہو جائے کہ ہم نے بجلی نہیں استعمال کرنی۔ دیکھیے ایک لوگ کہتے ہیں سول نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بل نہیں دیں گے۔ اخلاقی طور پر بل نہیں دینا بدماشی ہے۔ آپ نے بجلی استعمال کر لی، بل کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ نے سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے تو اس کا جائز راستہ کیا ہے؟ ہم بجلی استعمال نہیں کرتے، آپ اپنا بل لے جائیں، میٹر اتار کے لے جائیں۔ حکومت کیسے بیٹھ جائے گی؟ وہ وابدہ کیسے چلائے گی؟ آپ بل دیتے ہیں، آپ بجلی استعمال کرتے ہیں تو وابدہ چلتا ہے، محکمہ چلتا ہے۔ تو حکومت کو بے بس کرنے کے یہ نئے طریقے ہیں، آپ کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں معروف طریقے ہیں۔ انگریزوں کو ناکو چنے چبوا دیے تھے گاندھی نے، ہم کھدڑ پہنیں گے، ہم آپ کے بنے کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ مانچسٹر سارا بیٹھ گیا تھا۔ تو قانون کے اندر رہتے ہوئے، اور اگر آپ سڑک پہ آئے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو پولیس مٹھائی پیش کرے گی کہ آپ پرامن ہیں۔ ان کو حکم ملے گا آنسو گیس پھینکو، پھینکیں گے۔ ان کو حکم ملے گا لاٹھی چارج کرو، کریں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا آپ اگر پرامن رہیں تو، اس وقت پتہ چلے گا آپ گملہ نہ توڑیں تو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو لاٹھیاں چلانے والا پولیس والا ہے وہ تو مزدور ہے، اس کو تو جو حکم ملا وہ کرنا ہے۔ وہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ جب لاٹھی چلاتا ہے تو ہم بھی مکہ مارتے ہیں، وہ کرتا ہے اس لیے کہ پتھراؤ ہم بھی کرتے ہیں، وہ کرتا ہے اس لیے کہ جو بس ہمارے میں ہو وہ ہم بھی کر گزرتے ہیں، تو پھر اس کی اور ہماری ذاتی لڑائی بن جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے بدلے میں پرامن رہیں اور مار کھائیں اور شرافت کو بھی برقرار رکھیں تو ان کے اندر بھی بغاوت پیدا ہوگی۔ اور دنیا میں یہ میں کوئی مفروضے نہیں بیان کر رہا ہے، یہ ایران میں ہو چکا ہے، یہ آرمینیا میں ہو چکا ہے، اور کئی ممالک کے اندر جو ہے اس طرح کی بغاوتیں کامیاب ہو چکی ہیں۔ یہ وہ ہے وہ راستہ جو نظام تبدیل کرنے کے لیے ہے۔